رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اور جس ولی اللہ دی مزار تے اساں حاضر ہوئے ہیں خداوند کریم اساں سب دی حاضریاں قبول و منظور فرماوے۔ مرشد کیا ہوندا ہے؟ مرشد کیا ہوندا ہے؟ ایک ہوندا ہے مرشد کو منن والا، ایک ہوندا ہے مرشد دا منکر۔ پیر کو تا نہیں منیندا لیکن امیر کو منیندا ہے۔ معاشرہ ایک جماعت کو دیکھ سو جڑے امیر کو تا لئی ودے ہو سن نال تے ہاتھ پیری چم دے ودے ہو سن لیکن پیر کو نہ منے سن۔ پیر کا مقصد کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا پیر، اور جس کی پیروی کی جائے، اور پیروی اس کی جاتی ہے جو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہو، جڑے نبی دی شریعت دا پاسدار ہوئے، جڑی نبی دی سیرت دا پاسدار ہوئے، جڑی نبی دی سنت دا پاسدار ہوئے، انسانوں کو رہنما بڑھندا ہے جڑا شریعت دا پابند ہوئے، اور وہ مرشد جو تمہیں مصلی پر کھڑا کر دے اور خدا کی بارگاہ میں سربہ سجود کر دے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ تمہیں محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت تمہارے دل کے اندر پیدا کر دے۔ ودن مرشد دی میم کیا دی ہے؟ مرشد دی میم مصطفیٰ دا نور ہے۔ حضرت محترم وعدن اگر مرشد دی میم مصطفیٰ دا نور ہے تو ریج کے شے ہوا کہ رب دا ظہور ہے۔ مرشد کا معنی بتا رہا ہوں، مرشد کیا ہے؟ مرشد کی میم میں مصطفیٰ کا نور ہے، اور مرشد کی رے میں رب کا ظہور ہے، اور مرشد کی شین میں شرابن طہورا ہے، اور پھر دال میں دیدار یار ہے۔ حضرات محترم ایک چیز یاد رکھے، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں ہمارے سجدے اور قیام میں، یعنی او بندے جس ٹائم بندے سمدن تھے او اٹھی کے میری عبادت کرے۔ یعنی مرشد بڑھن واسطے بھی، رہنما بڑھن واسطے بھی انسان دی محنت لگتی ہے۔ کہیں وڈے آفیسری لائن تک پہنچن واسطے محنت کریں دیں کہ نہیں کریں دیں؟ 18ویں سکیل تک محنت کریں دیں کہ نہیں کریں دیں؟ 20ویں سکیل تک پہنچن واسطے محنت کریں دیں کہ نہیں کریں دیں؟ تو یاد رکھ رب تک پہنچن واسطے بھی محنت کرنی پڑے۔ پہلا کرم رب ذوالجلال دا سارے تے ہے کہ رب ذوالجلال نے سکو مسلمان دے گھر پیدا کیتا، اور جرا مسلمان ہے اندہ حساب و کتاب بے شک کلمے دی بنا تے آسان تا ہے، لیکن حساب و کتاب ہے جو مسلمان دا۔ کافر تا جہنمی ہے، جہنم بچ ویس روز محشر جو جہنمی کھڑا ہوئے، کافر مشرک کھڑا ہوئے، وہ تو وہینا جہنمی چھے۔ تو روز محشر کے اندر جو میدان لگے گا اس کے اندر حساب و کتاب ہے کس کا؟ مسلمان۔ جو مسلمان اللہ کے قرآن سے دور ہوئے، جو مسلمان اللہ کی نماز سے دور ہوئے، جو قرآن سے دور ہوئے، جو فرائض اور واجبات سے دور ہوئے، تو سارا معاشرہ کیا آد ہے؟ او جی علی دا ملنگ ہوئے، بس بھنگ پیوے، بھنگوڑی پیوے، کچھ کرے با علی دا نا گھنے، او ولی اللہ ہوندہ ہے۔ میں نے کہا علی کی جو محبت حقیقی ہے، سچی محبت جو اللہ کے ولی اللہ غوث کتب ابدال اوتاد بنے ہیں، پھر یاد رکھنا وہ اللہ کے ولی نماز پڑھ کے بنے ہیں، اور علی کا ملنگ اگر دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا۔ آج تک کوئی ایسا علی کا محبت کرنے والا نہیں آیا کہ جو شریعت کا پابند نہ ہو، جو طریقت کا پابند نہ ہو، جو سنت کا پابند نہ ہو، جو سیرت کا پابند نہ ہو، اور کہے جی میں علی کا ملنگ ہوں۔ علی سونا تو فرمینن جو میرا دل آدھ ہے جو میں رب نال کلام کرا میں نماز چا پڑھتا، جو میں ادھر رب میرے نال کلام چا کرے میں قرآن چا پڑھتا۔ تو پھر دکھاؤ ایسا ملنگ کہ جب اسے خدا سے بات کرنی ہو تو وہ نماز پڑھے، اور پھر جب وہ خدا سے باتیں کرنی ہو یا خدا اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھے۔ دکھاؤ مجھے ایسا ملنگ، تمہیں ایسا ملنگ نظر نہیں آئے۔
تمہیں وہ ملنگ نظر آئیں گے جو نماز سے دور ہوں گے، جو روزے سے دور ہوں گے، جو زکوٰۃ سے دور ہوں گے، جو اپنے فرائض اور واجبات سے دور ہوں گے۔ اس رساؤ جیڑا خدا کو سجدہ نہیں کر سکتا او مصطفیٰ دا کیویں، تے جیڑا مصطفیٰ نہ در ذکر نہیں کریندا او علی دا کیویں۔ اس لیے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول۔ پہلی بنیاد جب پکڑ گی دی تے وقت محمد عربی دی محبت دی سچی محبت دی وی او بکر نلوی دی وا چھڑین دی ہے، عمر نلوی لکھین دی ہے، عثمان نلوی تے حیدر کرار نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو محمد عربی کی محبت، جو سچی محبت ہے۔ اگر 1400 سال کے اندر اسلام کے ہسٹری میں اللہ کے ولیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، پوری دنیا کے اولیاء اللہ کو اٹھا لو، جائیں کرامتہ دا ظہور کیتا ہوئے، دکھایا ہوئے، او اس وقت تک اللہ دا یار نہیں بڑا جب تک وہ یار اللہ دے حبیب دے یارہ کو یار نہیں ماننا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک حضرات محترم، آج دے بابے اور پیر اور فقیر جی ولی ہن اور اولیاء ہن، غوث ہن، کتب ہن، ابدال ہن، اوتاد ہن، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے ولی ہی جو امت محمدیہ میں ہے اس کی بنیاد رب نے ابو بکر، عمر اور عثمان و علی سے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اولیاء اللہ کی پہچان کرنی ہو، کسی کو دلوانی ہو، تو اس سے غیر نبی یعنی غیر نبی، انبیاء نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اب ولایت تو قائم رہے گی لیکن نبوت نہیں۔ لیکن اگر کسی کو جناب تم اولیاء کی نشانی دکھانا چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے غیر نبی میں جس کا نام آتا ہے وہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ بے شک حق ہے۔ آج دا بابا رحمت اللہ علیہ تے اوکو تو رضی اللہ تعالیٰ نے صدا جے کو رب آدھا سا راضی ہیں۔ واہ واہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ تمہارا بابا مر جائے اسے تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، تے جیرا نبی دے نال ستا پیا ہوئے اوکو تو رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلافت، حق چاریہ، شان صحابہ، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جیڑا انسان آج صحابہ کرام کو ڈیفینڈ کرے، سمجھنا ایک بات سمجھنا، کیونکہ بہت سارے مختلف مکاتب فکر اس معاشرے کے اندر جیتے ہیں اور ہر انسان اپنے اپنی سوچ کے محور میں جیتا ہے، تو سوچنا یہ ہے کہ جیڑا صحابہ کو ڈیفینڈ کرے وہ آدن جی اے وہابی ہو سی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نا بنیادی بات بتا رہا ہوں، کہیں گے یہ صحابہ کو جو ڈیفینڈ کرتا ہے نا یہ وہابی ہوگا، تے جے کوئی اہل بیت دا ذکر کرے وہ آدھن اے شیعہ ہو سی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اہل سنت و جماعت پر ایسا کرم ہے کہ او دوہان المحبت دا اظہار کریں اس پرو کو سننی آدھیں، کیونکہ جو خارجیت ہے جسے وہابیت کہا جاتا ہے وہ صحابہ کا ذکر تو کریں گے لیکن محرم آ جائے ان کی زبان پر نبی کی آل کا ذکر نہیں آئے۔ لیکن اگر کوئی صحابہ ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، حضرت طلحہ ہوں، زبیر ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، چاہے امیر معاویہ ہوں، کسی کا بھی ذکر کر لو تو وہ سنی کر سکتا ہے، نہ وہ خارجی کر سکتا ہے اس طرح سے، نہ ہی وہ رافضی کر سکتا ہے، کیونکہ اہل سنت اگر نبی کی آل سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر او جناب اصحاب دا ذکر کریں دے ہیں، ان دی وجہ صرف سرکار دی ذات، بے شک بے شک۔ ان کی انفرادی محبت نہیں کی۔ اہل سنت کبھی انفرادی محبت نہیں کرتا، وہ ابو بکر سے انفرادی محبت نہیں کرتا، وہ عمر سے انفرادی محبت نہیں کرتا، عثمان سے انفرادی محبت نہیں کرتا، علی سے انفرادی محبت نہیں کرتا، کسی غوث کتب ابدال سے انفرادی محبت نہیں کرتا۔ جب بھی اس نے کسی شخصیت سے محبت کا اظہار کیا ہے تو اس کی وجہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اذان آ رہی ہے۔
اور میری گال سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ مختصر وقت ہے، کافی وقت سے آپ بیٹھے ہیں، لیکن جامع انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کدیں بھی چاہے نبی دی آل ہوئے چاہے نبی دے اصحاب ہوئے انہاں کدیں بھی انہاں دا ذکر کیتا ہے نا وہ حضور دے وجہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں اور رسول کریم کا ذکر ہی نہیں ہے، جناب ہم ابو بکر صدیق کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا ذکر ہی نہیں ہے، ہم غوث قطب ابدال سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کی ذات پر درود و سلام نہیں ہے، تو یہ محبت انفرادی کہلائی جاتی ہے جب تم ابو بکر سے محبت کرو اور یہ کہو کہ یہ میرے نبی کے سزر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تم عمر فاروق سے محبت کا اظہار کرو تو یہ کہو یہ مولا علی کے داماد ہیں۔ جب عثمان غنی سے محبت کرو ذی نوران تو کہو یہ میرے محمد عربی کے داماد ہیں۔ جب مولا علی شیر خدا سے محبت کرو تو کہو یہ نبی کریم کے داماد ہیں۔ اہل سنت نبی کی وجہ سے اظہار محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس رب ذوالجلال جو علم دیا ہے، جو جناب جھنڈا دیا ہے، وہ رسول کریم کا جھنڈا ہے، اسی لیے ہم غافل نہیں ہوتے۔ ہم نبی کی آل کا بھی ذکر ڈٹ کر کرتے ہیں، نبی کے کلہم اصحاب کا ذکر بھی ڈٹ کر کرتے ہیں، غوث قطب اور ابدال کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں منینے حضور دے پاک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم ہن آپ سوچ کرو اج دے ولی جڑے قبراں دے وچ موجود ہیں اساں دیں کہ انہاں کو خوف خدا بھی ہے تے اللہ دی رحمت تے امید بھی ہے۔ اب یہ بنیادی چیزیں ہیں ولی اللہ بننے کے لیے کہ وہ رب کی ذات پر امید بھی رکھے، اس کی رحمت کی امید ہو، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، وہ خوف جو جہنم میں ڈالنے والا ہے، جو حساب و کتاب کرنے والا ہے، جس کا میزان ہے، وہ سوال و جواب کرے گا۔ اگر ہر کوئی نہیں بخشا ویسی ڈٹھی ویسی تو پھر کہانی رب کا اس زمین پر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ رب کو محبوب کبریا کو زمین کے اوپر معبوس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمہیں شریعت و طریقت قرآن اور حدیث دینے کا مقصد اور مفہوم کیا ہے؟ اس لیے اس تعلیمات کی تذلیل مت کرو۔ جب تک تمہارے ہاتھ کے اندر قرآن مجید ہوگا اور تم کھڑے مسلح پر ہوگے تو پھر یاد رکھنا رب تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے تمہیں نوازے گا، ایک اللہ کی رحمت سے اور دوسرا جو خوف تیرے دل کے اندر ہے اس خوف کی وجہ سے رب ذوالجلال تیری بخشش کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئی اور بدکار آئی، سرکار نے فرمایا اس نے اپنے بالاں کو آکھا کہ میں جس ٹائم مر ونجانا تب میں کو بھال آ چھوڑا ہے، میری سوا جڑی ہے ادھی دریائی سٹ دی بے تے ادھی جنگل سٹ چھوڑا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب وہ مر گیا ان دی اولاد نے لواحقین نے اوے کیتا، انہوں نے کو بھال آئی، بھال آمر تو بعد ساڑ چھوڑا، ساڑن تو بعد سوا ادھی دریائی سٹ چھوڑی، ادھی جنگل سٹ چھوڑی۔ لیکن رب ذوالجلال جو کن پر کائنات تخلیق فرماتا ہے، رب نے حکم دیا اس کو زندہ کیا جائے، زندہ اس کی راہ کو اکٹھا کیا گیا، کن کہنے پر کائنات تخلیق ہوتی ہے میرے رب ذوالجلال کے حکم پر۔ رب نے اس کو زندہ کی تو اور ایک سوال کیا، رب نے فرمایا بتا تو نے یہ کیوں کہا گھر والوں کو کہ مجھے جلا دو اور میری راکھ ڈال دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں کہ مالک تو جان دیتا ہے میں تیرے عذاب کو خوف کھانا، میں تمہارے عذاب سے خوف کھاتا تھا، پھر میرا نظریہ یہی ہے کہ جلا دو شاید کچھ بن جائے، تو ای خوف کو یعنی تیرا جرا عذاب ہے، جرا جہنم دا عذاب ہے وہ میرے دل دے اندر ہے، میں بدکار تھا، سیاہکار تھا، لیکن تیرے خوف سے ڈرتا تھا، تیرے اس عذاب سے ڈرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانجا صدق کو بخش چھوڑ۔ واہ واہ۔ دیکھا اللہ کی رحمت ایسی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور امید بھی صرف رب کی ذات پر رکھنی چاہیے، یہ وہ ذریعہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اور دوسری ہے اللہ کی رحمت کی امید۔ وہ امید کیجئے کہ رب کی ذات پر امید ایسی رکھو کہ میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں جس ٹائم جہنمیاں کو جہنم میں سٹ دیتا گئے توات اوندے دو بندے ایسے ہیں سرکار نے فرمایا جنہ دا شور زیادہ ہے، یعنی جہنم کے اندر ان کا شور زیادہ تھا۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ یہ جو شور کرنے والے ہیں ان کو باہر نکالو جہنم سے، باہر نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسو کہ تسا دوہاں دا شور جہنم دے اندر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ وہاں کے مالک شوری تا کیتا سے جو تسا کو باہروں کاٹ چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے، صحابہ، زندہ باد، تاریخ ختم نبوت،
زندہ باد آثار ختم نبوت زندہ باد سواک زندہ باد زندہ واقعی باد زندہ باد یا اللہ اسا شوری تا کیتا ہے نا جو سا کو باہروں کاٹ چھوڑ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے شور کرنے سے تمہارا ٹھکانہ بدل جائے گا؟ نہیں، رب نے فرمایا واپس جہنم میں چلے جاؤ۔ اب ایک دوڑ پڑا، ایک بھج پیا، ایک کھڑا رہی۔ جرا بھج پیا، رب نے پوچھا تو کیوں بھج دیں؟ وہ کہ مالک پوری زندگی تیری نافرمانی کی تھی، ہن بھی نافرمانی کرنا۔ اللہ دوسرے سے پوچھا تو کیوں نہیں گیا؟ وہ کہ مالک میں کو تیری رحمت اتنی امید ہے جو ایک دفعہ کڑھائی وات نہیں سکیں۔ اللہ اللہ تو رب ذوالجلال نے وہ جو امید تھی رب ذوالجلال کی رحمت کے اوپر، وہ جو رحمت ان کے دل کے اندر امید تھی رب کی، تو اس امید اور اس رحمت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ بنیادی چیزیں کیڑیاں ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا، گناہ نہ کرنا، گناہ صغیرہ و کبیرہ گناہ سے دور رہنا، اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی خوف کھانا، اللہ کے حکم عدولی سے بچنا، اس طرح سے بچنا کہ جب باپ روک دے تو یار ابا ناراض تھی سی، کوئی اور تو بھرا ناراض تھی سی، ماما ناراض تھی سی، رب ناراض تھی وہ خیر ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے میرا باپ ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، میرا ماں ناراض ہوتی ہے ہوتی رہے، میرا جناب چچا، میرا بھائی، کوئی بھی خاندان کا ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن میں تو رب کا ذکر کرے سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کا ذکر کرنے والوں پر اس دنیا کی آگ بھی حرام ہے اور جہنم کی آگ بھی حرام ہے۔ ایک عورت ہے مائی، او اللہ دے نا دے اتے واری ویندی ہے، اللہ دا نا ہوئے آو تڑپ ویندی ہے، جو اللہ دا نا کو چاوے آ چاہتا ہو خیرات چا کریں دی ہے۔ اندھے جنے نے آکھا کہ خبردار تیج تو بعد اگر تین خیرات کیتی ہوں آکھے میں تا اللہ سونے دے نا تیرے نیاں ہوں آکھے تو اللہ سونے واسطے دے نہیں تا وقت جناب تنور دا ڈھکڑ کھولے اور بھا بالیس آکھے وقت اللہ واسطے تنوری چی وڑوائی۔ ظالم تھا جابر تھا، او بھجیے گھر دے کمرے دے ویچ ون کے بناؤ سنگھار کرن لگ گئی، نوے نوے کپڑے پاون لگ گئی۔ اندھا جنا حیران و پریشان تھی ہے کہ میں تے کو آکے تنوری چوڑتے تو ایک کرن لگ گئی۔ وہ آکے جڑے محب اپنے حبیب کو ملتا ہے بن سمر کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محب جب اپنے حبیب سے ملتا ہے تو بن سمر کے ملتا ہے، تو میں اپنے حبیب محب اپنے محبوب کو جو ملے بن سمر کے ملے، اور وہ بن سمر کر اس تنور کے اندر چلی گئی۔ اس شوہر نے کو ڈھکن بند کر دیتا، ترے دہاڑے بعد کو کڈھا تو اندر مسکران دی بیٹھی ہے۔ واہ 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 وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ واری جاتی تھی، اللہ کے نام سے محبت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی آگ بھی اس پر حرام کر دی اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دی۔ حضرات محترم اساں تو یوز ٹو ہے نا، جو جب میں مسلمان دے گھر ہیں سب کو کچھ بھی پرواہ نہیں، کری پوچھ اس کافر کول، کری پوچھ اس مشرک کول جے کو دین دا نہیں پتا تے آج ان کلمہ پڑھے، ان کل پوچھ کے دین اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک بے شک حضرات محترم تقوی خدا کشے تقوی خدائی ہو ہے کہ جرا اللہ آکھے ہو کر، جرا اللہ منع کرے ہو نہ کر، یہ تقوی خدا۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے میں وہی ہے تقوی خداوندی ہے، جتنا بڑا کوئی کلندر بن جائے، جتنا بڑا غوث کتب ابدال اور جن مولائی بن جائے، یاد رکھیں جو اندھے تقوی کو نہیں تو وہ کوڑ مرہند ہے۔ بے شک تقوی وہ ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے، وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تے میرے سچیاں دے ویچ امت محمدیہ دے ویچ غیر نبی دے ویچ سب تو پہلے صدیق تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ بے شک اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھا ہمیں سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہے۔ ان انعام یافتہ لوگ آج دے بابے ہو سکتے ہیں، صدیق اکبر نہیں، انعام یافتہ جناب آج کے بابے ہو سکتے ہیں تو عمر فاروق نہیں، جناب انعام یافتہ لوگ آج کے بابے ہو سکتے ہیں، شاہ پیر اور گدا ہو سکتے ہیں تو عثمان غنی اور مولا علی نہیں۔ واسطے جس ٹائم نماز کھڑے ہوندے وے نا، کوئی بھی چاہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھے یا ہاتھ باندھ کے پڑھے، اللہ کو جواب تو دینا ہے۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے تم انبیاء کا راستہ مانگتے ہو، یا اللہ سا کو انبیاء دا راستہ لکھا،
وقت کیا دے یا اللہ صدیق دا رستہ دکھا بے شک والا عمر دا رستہ دکھا اے ٹپے مار کے انعام یافتہ نہیں بڑھا سکدا بلکہ جے کو رب نے اندے حبیب دا یار بنائے مت یاد رکھ حبیب دا یار بھی یار ہوندا اور غار سور والا وہ ہے وہ کہتے ہیں نا رافضی کی حالت یہ ہے کہ اگر رافضیوں کے پاس یہ ثبوت نہ ہوتا کہ مولا علی جناب ہجرت کی رات کو حضور کے بستر پر لیٹے تھے اور ساتھ صدیق اکبر تھے خدا کی قسم یہ اتنے جھوٹے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ یہ آنکھیں نا جی اون رات مولا علی پاک تے بستر دے کونن غار اچ مولا علی ہے ہم جھوٹ پر مبنی دین کو نہیں مانتے ہم اس دین کو مانتے ہیں جو قرآن سے متصل ہو ہم اس دین کو مانتے ہیں جو نبی کے فرمان سے متصل ہو جڑی ٹوپے ڈرامیاں اور تاریخ اور افسانے اور تاریخوں پر اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں وہ یاد رکھو اختتام اپنی زندگی اختتام پر وہ کامل ایمان سے نہیں جاتے بے شک بے شک وہ کامل ایمان سے نہیں آتے اور ہمیشہ عاقبت اچھی ہونی چاہیے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اچھا وقت گزارا لیکن عاقبت برباد ہو گئی اس لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ جی میں آج عقیدہ میں صدیق اکبر دے بارے رکھدا جی میں عمر فاروق دے بارے رکھدا جی میں عثمان غنی دے بارے رکھدا جی میں مولا علی شیر خدا دے بارے رکھدا یا اللہ تیرے کو لیو دعا ہی بھی کہ ایو محبت مرد دم تک میں عطا فرما دے آمین آمین حضرات حضرت مالک بن دینار یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم یوز ٹو ہیں استعمال شدہ پرواہی نہیں ہے یعنی دین کا پرواہ نہیں ہے نماز کی پرواہ نہیں ہے روزے کی پرواہ نہیں ہے زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے جہاد کی پرواہ نہیں ہے حج کی پرواہ نہیں ہے اپنی کسی حضور کی سنت کی سیرت کی شریعت کی طریقت کی اسوہ حسنہ کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ چیزیں ڈال دی ہیں پیروں کے اوپر فقیروں کے اوپر او جی شاہ کرے سی او جی شاہ دا پوترے تا ٹوپی پاوے او مولوی دا پوترے تا ٹوپی پاوے او جی مولوی ہے تا ٹوپی پاوے کیوں کلمہ مولوی نے پڑھا ہے تم نے نہیں واہ حق ہے اسلام اسی طرح ہر مسلمان پر شریعت لاگو ہے جیسے ایک مولوی کے اوپر جیسے پیر کے اوپر کسی شاہ گدا کے اوپر ہر مسلمان کے اوپر شریعت اسی طرح لاگو ہے اے داڑھی رکھنا سنت مطابق کسی مولوی دا کم نہیں کسی پیر فقیر دا کم نہیں بلکہ ہر وہ مسلمان کا بچہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس پر شریعت اسی طرح لاگو ہوتی ہے جیسے کسی پیر پر کسی فقیر بے شک بے شک ایسا ساڑھے نے اوہ پیر ہے پیرے داڑھی شاڑھی اے پیر تھی سکتا تم خود رکھ لو خدا تے کو پیر چبڑے تم خود ہمت چکر لو تم عالم نہ ہو تم فاضل نہ ہو تم حافظ نہ ہو لیکن کم از کم اتنے تو ہو کہ جب تمہارے والد کا جنازہ یا والدہ کا جنازہ آئے شک پیر فقیر کو بلو وہ فضیلت دینے کی بات ہے لیکن اگر وہ نہ ہو چاستہ تاں آوے نا کہ تو آنکھیں میں اپنے اماں ابا دا جنازہ آپ پڑھے سبحان اللہ بے شک سوچ کرو جو درد ایک بچے کے اپنے والدین کے لیے اپنے دل کے اندر ہوگا وہ کسی پیر واسطے فقیر واسطے شاہ گدا یا کسی مولوی دے دل نہیں آ سکتا جس درد سے وہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگے گا اس طرح سے کوئی پیر فقیر شاہ گدا نہیں مانگ سکتا وہ کیونکہ اس کے دل میں اس کے اپنے والد کا درد ہے تو اس قابل بن جاؤ چاہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو سائنسدان ہو ٹیچر ہو کسان ہو کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو لیکن شریعت پر کی پاسداری کرو خدا کی قسم اور طریقت کی پاسداری کرو سنت کی پاسداری کرو تو پھر یاد رکھنا انہاں دی روحیں تاں خوشتی سن او آدن نا تساں تا اپنے فرائض و واجبات زندگی دے اندر ادا اپنے جناب جو حق رکھتے ہیں والدین تم زندگی کے اندر تم اور میں وہ بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ماں پیو اتنا کچھ حق رکھ دن کہ او ان جہان تو لگے بھی ونین انہوں دے حق باقی رہ ہوئے اللہ اللہ واہ واہ ایسا کیا دیں جنازہ کلخانی 40واں یا جمعرات بیچ میں یہ ود برسی گگال خاکا حالانکہ دین ایسی چیز ہے اسلام ایسی چیز ہے اتنا خوبصورت ہے کوئی مذہب بھی ایسا خوبصورت نہیں ہو سکتا جیسے دین اسلام کیویں آج انسانی حقوق دی تنظیمہ سن دے نا کہ فلاں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں تے لوگاں واسطے مدد کرے دیں کدیں ڈٹھا وے کہ ایک بندہ مر گئے تے بعد ہی جو تنظیمہ اوندا خیال رکھے وہ زندگی میں خیال نہیں رکھتی تمہارے لیے تو قبر میں جانے کے بعد کیسے خیال رکھیں گی تو خوش قسمت ہو تم لوگ کہ دین اسلام نے تمہیں ایسے حق دیے ہیں کہ تمہارے قبر میں جانے کے بعد بھی نیک سال اولاد ہوئے تب 5 حق بے رکھ دیے اولاد 5 حق والدین کے اس پر باقی رہ جاتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا کیسے پہلا حق
والدہ والد اور والدہ ہیں انہیں چو کوئی فوت تھے انہیں دے جنازے چو دی اولاد دا شامل ہوں. ایک ہے علاقے کا شامل، دوست کا، کزن کا، رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا وہ الگ معاملہ، اس کی اولاد کا اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ وہ والدین حق رکھتے ہیں اس چیز جانے کے بعد. دوسری چیز سرکار نے فرمائے ماں پیو قبر چ لگا گئے پچھو دوجا حق او رکھ دین تیرے تے کہ تو استغفار کر انہاں واسطے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا جمعرات ہو گئی 40واں ہو گیا اور برسی بس بات ختم، بلکہ استغفار کرو. ہر وہ نماز جب تم پڑھتے ہو اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو اپنے والدین کو مت بھولو، یعنی وہ قبر میں ہیں، وہ حق رکھتے ہیں اس چیز پر کہ تم اس کے لیے استغفار کرو. تیسری چیز کیڑی ہے سرکار نے فرمائے معاشرے دے اندر والد ہوئے والدہ ہوئے، جری والدہ ہوں دی اپنے معاشرے دے اندر محلے داریاں عورتاں زنانیاں واسطہ ہوں دے تعلق داری ہوں دی. اسی طرح والد ہوں تو معاشرے کے اندر دوست احباب ہلکا احباب ہوتا ہے. اب وہ دونوں میں سے کوئی چلا گیا ہے تو جو اس کا تعلق تھا چاہے والدہ کا ان کی سہیلیوں کے ساتھ معاشرے کے اندر، چاہے اس کا والد تھا معاشرے کے اندر اس کے دوست تھے، انہاں دے ونجن تو بعد انہاں دا احترام ان دی اولاد اوے کریں دی راوے جی میں دے والدین کریں. بے شک بے شک وعدنا کہ اگر صرف یہ چیز تیسری بات پر بھی کوئی عمل کر لے تو معاشرے سے بگاڑ ختم ہو جائے. بالکل ہر کوئی خیال رکھنا. چوتھی چیز ہے عہد. جو اہم چیز یہ بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ آج اولاد یہ کرتی ہے کہ جناب اگر ماں پیو والدہ یا والد دعا خیر دیتی ہے بے بچے دے رشتہ تھا کر دے سا، یا والد والدہ کوئی دعا خیر کیتی ہے یا عہد کیا تھا وعدہ کیا تھا یا کوئی اس قسم کا عہد کیا تھا کہ یہ میری 10 ایکڑ زمین ہے یا 10 کنال ہے، اس نے 1 کنال مسجد میں دے دینا میرے جانے کے بعد. اور جب وہ چلا گیا تو بچو اولاد بھیڑی بھیڑا کیا کہا کہ او تا ابے دا فیصلہ ہی سادہ تا نہیں. یہی بات کہی جاتی ہے اور جی ابے آکھائی اساں تا نہیں آکھا. تو پھر میرے کریم آقا نے فرمایا ہے اگر تمہارے والدین نے کسی بھی طرح سے کوئی عہد کیا ہے کوئی وعدہ کیا ہے تو تم وہ حق رکھتے ہیں قبر میں جانے کے بعد کہ ان کی زبان پر تم عمل کرو. واہ 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 کیڑی انسانی حقوق تنظیمہ ان بندہ قبر چ پے حق پچھو ادا تھی لے. واللہ پانچویں چیز سرکار نے فرمایا دو خاندان ہونے ہر انسان دا، ایک نانکا خاندان ایک ڈار کا خاندان. نانکا خاندان والدہ کی طرف سے، ڈار کا خاندان والد طرفوں پتریر چاچے انو مامے، اس انداز سے جو خاندان ہوتا ہے جی میں والدہ اپنے خاندان نال تعلق رکھ دی ہے اور والد اپنے بھراواں نال اور اپنے رشتہ داراں نال تعلق اچھا رکھ دا ہے تو یاد رکھنا ان کے جانے کے بعد اس کی اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ قبر میں حق رکھتے ہیں تمہارے اوپر کہ وہ تم ان کے اپنے چچا کے ساتھ یا اپنے ماموں کے ساتھ اسی طرح سے تعلق اور محبت قائم رکھو جیسے زندگی کے اندر تمہارے والدین کے ساتھ تعلق قائم رکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی اہم چیز ہے ان 5، لیکن 5 جو ایک چیز دے ہوتے بھی عمل آج دنیا نہیں کریں دی. تو پھر کیسے امید رکھتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری قبر پر کوئی استغفار کرے گا، تمہارے جانے کے بعد تمہارا حق ادا کوئی کرے گا؟ جب تم حق ادا کرو گے تو تمہاری اولاد بھی حق ادا کرے گی. تو یہ باتوں میں سے بات چلی آئی تو بات کرنے جا رہا تھا کہ حضرت مالک بن دینار دا زمانہ ہے. اب سمجھنا بڑی غور ضروری. حضرت مالک بن دینار کا زمانہ ہے اور دو مجوسی بھرائے، دو مجوسی او آگ دی پرستش کریں بھا بلین اور ان دی پوجا کریں. چھوٹے بھیرا نے وڈے بھیرا کو کہا یہ میں اس لیے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر بھی ہم میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں اثر نہیں ہے. تے جیڑا نواں نواں مسلمان تھے رب او کو اپنے خزانے جو خزانہ عطا کر سکتا ہے تو تا مسلمان دے گھر جمع ہے. تقوی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہونا چاہیے اور اس کا خوف بھی ہونا چاہیے. چھوٹے بھیرا وڈے بھیرا کو آکھے آج بھا بلینے ہیں، بھا بال کے واری واری دے وچوں ٹپتے ہیں. جو اگر یہ بھا سکو لگ گئی تا اندی پرستے چھوڑو، اندی پوجا چھوڑ لے سو. جو اگر سکو بھا نہ لے سی توات اندی پوجا جاری رکھ سو. آگ لگا دی گئی، دونوں بھائی بار بار گزرے، دونوں کو آگ لگ گئی تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا اور چل پڑے حضرت مالک بن دینار کی طرف. رستے دی وچ وینن ہک براجرا وڈا ہے ان دی نیت خراب ہو گئی، واپس لوٹ گیا لیکن چھوٹا بھائی حضرت مالک بن دینار دی بارگاہ وچ پہنچ گیا. عرض کی طرح حضرت کلمہ پڑھو، آپ نے کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا اور بنیادی چند چیزاں سکھائیاں، نماز دیاں یا قرآن دیا، چند چیزاں جڑیاں بنیادی چیزاں ضروریات دین کے حوالے سے. حضرت
اون کچھ سکھا دو چار دیہڑے ریا ایک کھنڈر ہے اون کھنڈر اچ ون کے او قرآن دی آیتاں یاد کریندا ہے تے اتھا نماز بھی ادا کریندا ہے حضرت مالک بن دینار نے جے کو نماز سکھائی چند دیہڑے بعد وہ گھر لوٹدا ہے واپس اور جس ٹائم گھر لوٹدا ہے نا واپس دیکھتا ہے ان دی گھر علی پریشان ان دے بچے روندے پین اور گھر علی کو آدھی ہے تو کتھا رہ گئے تے کوئی اتنا پتہ نہیں کہ بچے بکھیں تسیں گھری پانی پی مردا کو نہیں تو اتنے ریاڑے باہر رہ گئے اب وہ شخص پتہ کیا کہتا ہے وہ شخص آدھ ہے کہ میں ایک بادشاہ کو مزدوری کریندا رہیاں بڑی غور طلب بات ہے میں ایک بادشاہ کو مزدوری کریندا رہیاں تے کل مزدوری آویس اللہ اللہ یہ توکل ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یہ توکل ہے لب کی ذات کل مزدوری آویس اب کل ہو گئی مزدوری نہیں آئی پرسوں ہو گئی مزدوری کو نہیں آئی تیسرے دن وہ واپس لوٹا اس کھنڈر میں جہاں پر اس نے عبادت سیکھی ریاضت کی اور نمازیں پڑھی اور وہ جس دن گیا وہ جمعے کا دن تھا آج دے چیک ایسا پہلو تو گوڑے سیندہ پیاں جڑا مسلمانہ کو نہیں پتا لیکن سوچ کر جڑا نوا مسلمان تھے او سا کو سکھیں دا پہ اب وہ وہاں پر گیا کھنڈر میں عبادت کرتا ہے کلام پڑھتا ہے اور جمعے کا دن ہے وہ اللہ دی بارگاہ چ دعا مانگدا ہے کہ یا اللہ میں تیرا لکھا کروڑا شکر ادا کرینا کہ میں تے کم تے میں ساکو دین اسلام نہ روشناس کیتا ہے سبحان اللہ اور دوجی دعا میں کرینا مالک تیرے کول کہ جری میری اولاد ہے ایندہ جیرا کھاون پیون ہے ایندہ جیرا چنتا ہے اے میرے تو ہٹا چھوڑ تے میں تے کو اس جمعے دا واسطہ لینا آج کبھی تم نے جمعے پر بیٹھ کر جمعے کے دن کا واسطہ رب کو دیا ہے کہ رب نے اتنا بڑا دن تمہیں دیا ہے عید کی طرح دیا ہے عید الفطر ہو بڑی عید ہو اللہ فرمیندے ایسا بندیاں دی خوشیاں واسطے رکھی ہے تے جری جمعے دی دیہاڑے ایسا اپنی خوشی واسطے رکھی ہے ایسا ایسا اپنی خوشی کو مقدم کرنے ہیں تے رب دی خوشی کو اگنور کر چھوڑنے ہیں اب وہ غیر مسلم جو نیا مسلمان ہوا ہے ابھی دین کی ضروریات دین کی چیزیں سیکھ رہا ہے اسے پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں واسطہ کیسے پیش کرنا ہے یا اللہ میں تے کو تیرے دین اسلام دا واسطہ دینا تے کو آج جمعے دی سونے دیار دا واسطہ دینا مالک میرے اتو میرے بچیاں دا چنتا چاہ چھوڑ کیوں چاہ چھوڑ جو میں تیری عبادت کر سکا میں تیری عبادت کر سکا میں تیرا ذکر کر سکا میں تیری نماز پڑھ سکا آج کوئی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرا سارا چنتا چاہ گھن جو میں تیری عبادت کر آج بندہ دے یا اللہ میرا چنتا چاہ گھن جو میں کو بے کام میں لیکن یہاں پر تقوی یہی ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ بوجھ اٹھا لے تاکہ بڑھ سے بڑھ کر اور زیادہ سے زیادہ میں تیری عبادت کر سکوں اور تیرا قرب پا سکوں حضرات محترم واپس لوٹ دے انڈر شام جس ہم واپس لوٹ دے تو ان دی بیوی خوش ان دے بچے بھی خوش ان دی بیوی بھی خوش بچے بھی خوش پوچھا کیوں خوش ہوتے ہو اس نے کہا آج ظہر کی نماز کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے ایک تھال دیا جس کے اندر 1000 دینار تھے سبحان اللہ اشرفیاں تھیں ایسے سمجھ 1000 اشرفیاں تھیں اون آکھے کہ اے اپنے گھر والے کو دیویں چاہ تے آکھے چاہ بھئی اے دو دیہاڑے دی مزدوری ہی وی جو مزدوری ڈھک کرے سے خدا ڈھک دے سی اللہ 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 یہ دو دیہاڑے دی مزدوری وہ خوش ہو گیا سمجھ گیا وہ راز کو وہ اس تھال کو اٹھاتا ہوا ایک عیسائی کے پاس گیا غیر مسلم تھا ایک عیسائی کے پاس گیا عیسائی کو ون کے کیونکہ وہ شناس اور پہچان رکھتا تھا ان اشرفیوں کی ان کو دکھائیس وہ جیسے ہی دیکھتا گیا اس نے کہا یہ اشرفیاں میں نے دنیا میں نہیں دیکھی مجھے یہ آخرت کی اشرفیاں نظر آتی ہیں اللہ وہ سارا واقعہ سنایا کہ میں غیر مسلم محمد مسلمان تھی وقت میں محنت کی تھی وقت میں اللہ دا قرآن پڑھا وقت ذکر منگا رب دی بارگاہ کل منگا تو رب نے میں کو ایک غیبی مدد فرمائی ہے تو یہ چیز سنتے ہی وہ غیر مسلم یہ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو گیا اور اسی مالک بن دینار سے جس نے کلمہ پڑھا تھا انعام طور دوتے اوکو بھی 1000 درہم پیش کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ کیا بنی توکل اللہ کی ذات پر توکل مرشد میں نے بتا دیا مرشد رہنما کا مقصد وہی ہے کہ جو تمہیں مصلی پر کھڑا کرے
جو تمہیں قرآن کی محبت دے، جو تمہیں مصطفیٰ کی محبت دے، جو تمہیں دین اسلام کی محبت دے، جو دیرا آپ ہی نہ پڑھے تھے مدینے پڑھتا کھڑے، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیڑ ہے۔ آج معاشرے کے اندر خانقاہوں میں بگاڑ کیوں پیدا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ شریعت کا پاسداری ہے، نہ طریقت کی پاسداری ہے، نہ سنت کا احترام ہے، نہ طریقت کا احترام ہے۔ آپ کسی پیر سے پوچھ لو جس کے ساتھ لگا ہو، پیر طریقت، رہبر شریعت، اسے پوچھو طریقت کیا ہے، اسے طریقت کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی۔ یعنی شریعت کو تو پتہ ہے بھی شریعت ظاہر پر لاگو ہے، لیکن طریقت کو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ طریقت کہاں کسے جاتا ہے۔ حضرات محترم، جیرے طریقت اور شریعت دے پابند ہونن اصل ولی اللہ، بے شک بے شک ولی اللہ ہوتے، اور ولی اللہ سے محبت کرنے والے بھی، یعنی اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا بھی یہ بخشش کا بہانہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم، آپ خواب ہی دے دن فرشتہ زمین تے لاندہ ہے، آپ پوچھ دیں کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے دوستوں کے نام لکھنے آیا ہوں۔ پوچھا میرا نام بھی چھے؟ وہ کہ کونی؟ وہ کہ اچھا آپ نے فرمایا اچھا ایمیں ہے جس ٹائم سارے اللہ دے دوستاں دے نام لکھ گئے نا، آخر تے ایک چیز لکھ چھوڑیں کہ ابراہیم اللہ دے دوستاں دا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات، یہ ادا اسی وقت فرشتے نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر ابراہیم بن ادم کو اس خواب کے منظر میں فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے حکم دیا ہے کہ یہ فہرست ہے اللہ کے دوستوں کی، سب سے اوپر نام ابراہیم بن ادم کا رکھ دو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ دے یاراں نال دوستی رکھنا بھی بخشش دا بان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ورنہ بنی اسرائیل میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اور ظاہراً وہ لوگوں کی معاشرے کے اندر وہ اچھا انسان نہیں تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو حالت بڑی کہ لوگاں نے ادا جنازہ نہیں پڑھا بلکہ سیٹ تے بکاری تھا۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ بے شک۔ اب ظاہراً اس کا عمل نہیں تھا، کردار نہیں تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جو تھا وہ رب جانتا تھا۔ تو حضرات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ فلاں جاتے فلاں وستی میرا دوست ہے، ون کے اندر کفن دفن کر، جنازہ پڑھا، کفن دفن کر دو۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام پہنچے، ایک بھی گواہی آپ کو اس کی اچھائی کی نہیں ملی۔ انہاں کہے او مر گئے، اساں فلاں اروڑی دے اتے فلاں جگہ دے کو بگا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو عجیب سا راز ہے، اللہ جانتا ہے، اس میں تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیا راز ہے، کوئی گواہی نہیں ملتی، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے تو عمل کرنا ہے۔ آپ نے کفن دفن کر دیا، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو رازوں میں سے راز رکھنے والا ہے، تو جانتا ہے، مالک میں نہیں جانتا، تو بتا یہ کیا ماجرا ہے کہ تو کہتا ہے میرا دوست ہے اور یہاں پر کوئی گواہی نہیں ملتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ بے شک اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، لیکن موسیٰ میں اس کے دل کو جانتا ہوں۔ یہ روزانہ شام کو آسمان کی طرف میری طرف منہ کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں خود تو اچھا نہیں ہوں، میں خود تو کردار کا اچھا نہیں ہوں، لیکن یا اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، میں تیرے دوستوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ باد، 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 لاجپال لاجپال، پیر سیواک پیر سیواک، لاجپال لاجپال۔ مختصر میاں چلیں اس کی بات اختتام پر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرات ایک چیز یاد رکھے کہ اللہ دی قربت کدیں بھی عبادت تو بغیر نہیں ملتی۔ اللہ کے ولی پوری زندگی عبادت کرتے تھے، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی کہ میں قربان جاؤں آقا کریم کی ذات پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی پنڈلیاں سجوینیاں ہیں، آپ دی جنگاں سجوینیاں ہیں،
پوری رات عبادت میں گزر جاتی. تو میرے کریم آقا تو خود جنت کے مالک ہیں, خود انا آتینا کل کوثر آپ کو خزانے کی کنجیاں دی. سرکار نے فرمایا تمام خزانوں کی کنجیاں رب نے میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں اور رب مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. وہ محبوب کبریا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے, وجہ کائنات ہے, محبوب خدا ہے, حبیب خدا ہے, اس کے باوجود بھی اس رب کی عبادت میں پنڈلیاں سوچ جایا کرتے تھے. تو آدھیں بلو سجدے نہ کر, سارا پیر مدینے نماز پڑھتا ہے. یہ جھوٹ. اسی وجہ سے تو یہ مرزا جالمی جیسا جہنمی جیسے لوگ اور یہ جو منافق لوگ ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. اگر یہ پیران عظام یا یہ جو اولیاء جو درباروں پر موجود ہیں, اگر یہ تھوڑی شریعت کی پاسداری کرتے اور طریقت کی پاسداری کرتے اور اپنے بزرگوں کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتے تو آج مرزا جہنمی جیسے لوگوں کی زبانیں بند ہوتی, مخالفوں کی زبانیں بند ہوتی. آج ان کی زبانیں کھلی ہیں تو اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں. آج درباروں کو ہم نے کس طرح سے بنا دیا ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے دربار پر آئے ہو اللہ کو راضی کرنے کے کہ یا اللہ تیرا سنگتی ہے سنگتے کو لائے. اب اسی اللہ کو راضی کرنے آئے ہو, ابھی نماز اثر ہوگی, ہم 10 منٹ بعد پڑھیں گے, ادو اد عوام نماز نہ پڑھ سی. اللہ ادو اد عوام نماز جو نکلوے, تو یاد رکھو یہ محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت چھوڑ کر تو بندے سے محبت کرتا ہے, اور بندے کی محبت بے شک تجھے خدا تک پہنچا سکتی ہے, لیکن وہ بندہ مصطفیٰ ہو, مصطفیٰ کریم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور سچی محبت ہے ہی کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, نظر کرم کر دیجئے. اصلا سوچیں نا یا رسول اللہ نظر کرم کر دیجئے, تو اس کا مقصد کیا, مفہوم کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں اس کوثر میں سے عطا کر دیجئے جو کوثر, جو خزانے رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. بے شک خواجہ غلام حسن سیواگ کو جانتے ہیں, سبحان اللہ. مرید ہیں اکثر آپ. بے شک پیر سیواگ کی جو کرامات ہیں وہ ایسی ہیں کہ 1000 سال پہلے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت عطا کی جو کرامتوں کا ظہور اس طرح سے ہے کہ غیر مسلم کو کلمہ پڑھا دینا ہاتھ کے اشارے سے. 1000 سال پہلے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی فیوزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 90 لاکھ کو آپ نے اپنے سوز کے ساتھ, اپنے کلام کے ساتھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا. بے شک. اور پھر 1000 سال بعد ہزاروں لاکھوں اولیاء کی تصانیف موجود ہیں. کسی کی بھی تصنیف میں اس طرح کی کرامت پھر ظاہر نہ ہوئی جیسے خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی کہ جب آپ چاہتے اور جس کافر کی طرف اشارہ کرتے رب ذوالجلال اس کو دین اسلام سے روشناس فرما دیتا. سبحان اللہ. لجپال لجپال. پیر سیواگ, پیر سیواگ, آستانہ عالیہ پیر سیواگ شریف. مختصر کہانی سن پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ. لوگ آدھیں جی ایویں پیر بڑے ویندن جی, ایویں پیر بڑے پین. سوال کرنے والے سے کر رہے ہیں پیر میں بڑے پین جی. پیر ایویں نہیں بڑھدا, رہنما بڑھنا بڑا اوکھا کم ہے. اور جرا رہنما بڑے انہی بھئی محنتاں کیتیاں, ریاستاں کیتیاں, عبادتاں کیتیاں, اپنے مرشد دی خدمتاں کیتیاں. عثمان دمانی پیر سیواگ کے پیر مرشد تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جوان بیٹا وصال کر گیا. 4 گھنٹے کا سفر ہے گھوڑے کا. گھوڑا پہنچا خانقاہ حسن آباد تھل سے موسیٰ شریف اپنے مرشد خانہ کہ حضرت آ جائیے آپ کا جوان بیٹا وصال کر گیا ہے. آپ نے ایسا ایک جواب کیا دیا, آج بتا دو ایسا مرید. آپ نے جواب دیا کہ حضرت عثمان دمانی علیل ہے, ان کی روزانہ کی دوا مجھے ڈیرہ سے لانی پڑتی ہے, اس لیے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. تم کفن دفن کر دو, جیسے ہی میرے مرشد کی کچھ طبیعت بہتر ہوگی میں گھر آ گیا. اللہ. خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ. حضرات محترم ایسے کامل نہیں بنے, اپنی اولادیں قربان کی ہیں, اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. حضرات محترم خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ 10 سال کی عمر تھی آپ کی, 10 سال کی عمر. اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چراتے تھے. بکریاں چریندی ہیں اور اللہ جے کو ہدایت چلے وے. آپ نے اپنے بھائی سے یہ لفظ کہا کہ میرا بھرا, میرا دل آد ہے میں رب دا قرآن پڑھا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اب جیسے رب چن لیتا ہے تو ہدایت اسی طرح سے دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر قرآن و حدیث کی محبت ڈال دیتا ہے. حضرات محترم سوچ کرو, آپ نے فرمایا میرا بھرا, میرا دل آد ہے میں رب دا قرآن پڑھا. اور اس دن سے نکلے اور جب واپس آئے پوری 20 سے 30 سال اپنے پہنچتے پہنچتے عالم دین بنتے, اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اتنے کامل بنے کہ عثمان دمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے خواجہ غلام حسن سیواگ سے فرمایا, غلام حسن
تے کو اساں او شے دتی ہے جڑی اساں اپنی اولاد کو بھی نہیں دتی. اللہ اللہ اور غلام حسن تیرا او نہ ہو سی جڑا بیا کہندا ہی نہ ہو سی. اور غلام حسن تے کو اللہ سونا اے جی شان عطا کرے سی جو زمین دے تلے دیکھ سے خدا دکھے سی یا جو اسمان دے اوتے دیکھ سے خدا دکھے سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہاں سے شروعات ہوئی؟ قرآن پڑھنے سے. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص سرکار نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. سبحان اللہ. خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ خود پڑھاتے تھے قرآن، خود پڑھتے تھے تو ولی اللہ تھے. دین اسلام خود تہجد پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. تو آج معاشرہ بدل گیا ہے، کمزوریاں آ چکی ہیں. نہ ویسے پیر رہے، نہ ویسے فقیر رہے، نہ مرید رہے، لیکن تسلسل قائم رہ سکتا ہے تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہاری سوچ سے، تمہارے فکر سے. وہ انداز اپنا لو جس سے چلیں قربت الہی، جس سے اللہ کی رضا کہا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. وہ مقام تو نہ پا سکے لیکن بخشش کا مقام تو حاصل ہو جائے. اور قبرستان وچ ویندے ہیں اتنی قبراں پیاں ہونیاں، کتنی قبراں پیاں ہونیاں، دیوا کوئی ہکڑو مزار تے بلدا ہے. تو مقام سمجھو، ایک مقام رب کے ہاں بخشش کا ہے اور ایک مقام سنگت کا ہے. جے کو رب اپنی سنگت دے دے وے تو اس کا مقام قبر میں الگ سا ہے، اور جس کی بخشش فرما دے اس کا مقام الگ سے ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں پہلی پریورٹی رکھو کہ یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا کر دے، مجھے اپنے یاروں کے یاروں میں ڈال دے. نہیں تو یا اللہ میری عبادت، میری ریاضت کو اتنا قبول و منظور فرما کہ میری میں پڑھانا لہا. بس اختتام کرتے ہیں، کافی ٹائم سے بیٹھ رہے ہیں. پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص آیا اور بیعت تھی واسطے آیا. سید بادشاہ تھا، علی رسول تھا، آپ غیر سید ہیں. اور جب وہ آیا وہاں پر ایک مولوی صاحب لے کے آئے تو اس نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ آپ مجھے غیر سید کے پاس لائے ہیں اور میں شاہ ہوں، میں سید ہوں اور مجھے تم اس کے ہاتھ پر بیعت کراتے ہو. لال خان ایک عالم دین تھے، خلیفہ خاص تھے پیر سواگ رحمۃ اللہ کے. لال خان عالم دین بھی تھے، مناظر بھی تھے. تو انہوں نے ان کو قرآن و حدیث سے سمجھایا کہ بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ گئے. جب سمجھ گئے تو عمر تفون دا دوری کو نہیں نا بندہ پیغام پہنچا دے. پیر سواگ رحمت اللہ علیہ وہ رات کو پہنچے تھے. پیر سواگ رحمت اللہ علیہ صبح کی نماز کے بعد آئے، یعنی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے ادا نہیں کی بلکہ دن چڑھتے آپ باہر آئے. جس ٹائم آپ باہر آئے سارے بیٹھے ہیں. پیر سواگ رحمت اللہ علیہ ڈائریکٹ مخاطب ہوں شاہ صاحب کو اٹھائے. آپ نے فرمایا شاہ صاحب ہمارے در پر جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، اور ہماری تلوار مولا علی کی طرح کی تلوار کی طرح دو رخی ہے. جو جس نیت سے بھی آ گیا انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. تاکھر دا مقصد ہے کچھ جھاواں ہونیاں اولیاء دے دراں تے ونجو فیض انداز اپناؤ تا فیض ملتا ہے. اور کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ فیض کا طالب نہیں بھی ہوتا لیکن انداز طریقہ کار ہوتا ہے، تب بھی اسے فیض حاصل ہو جاتا ہے. کچھ خانقاہیں، کچھ صاحب مزار ایسے ہیں کہ ان پر ایسی خاص رحمتیں ہیں کہ پیر سواگ نے فرمایا اگر میرے در پر آتے ہو میری اولاد ملتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ میرے درویش وہاں پر موجود ہوں گے. اگر درویش مل گئے ٹھیک ہے، اگر درویش بھی نہیں ملے تو یہ مت سمجھنا کہ فقیر کے در سے تم خالی جا رہے ہو. فقیر کے در کے پتے، جو درخت کے پتے ہیں، وہ تمہیں فیض عطا کریں گے. ایک آخری گال چکراں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب غیر سید کا سید کے آگے کوئی مقام نہیں ہے. ظاہراً تو ٹھیک ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آل رسول کا مقام تو وراء الورا ہے، لیکن سمجھنے کی بات دیکھو جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد. سمجھ آ رہی ہے؟ تقوی ایسی چیز ہے جو رب کے قریب کر سکتی ہے. کروڑ سٹیشن ہے، کروڑ سٹیشن سنیے. سمجھ تو لگ گئی کہ دین سے محبت کتنی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی وضو بھی نہیں کریں گے اور نماز میں شامل بھی نہیں ہوں گے.
چلے آخری بات خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ کروز سٹیشن دے ہوتے آپ کھڑے اور کروز سٹیشن دے ہوتے خواجہ تاجدار گورڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے خلفاء کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تاجدار گورڑا آپ نے اس میں غلام حسن سواگ سے ملاقات کی تو آپ نے ایک سکھ کو دیکھا جو چہرے سے لال خوبصورت چہرہ صاف تاجدار گورڑا نے فرمایا غلام حسن سواگ کا کوئی تماشا تو دکھاوے آپ نے فرمایا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کچھ کر سکتا ہوں وہاں کہ میں جو تے کو آتا تماشا دکھا سارے نظامان دی تماشا تا میلے کو آدن شغل کو آدن فقیران دی معرفت دی زبانی تماشا کسی اور کو آدن تو آپ نے فرمایا غلام حسن میں جو تے کو آتا تماشا دکھا تو خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ نے صرف نظر ڈالی اس سکھ کے اوپر وہ تڑپ کے حضرت تاجدار گورڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ کے پاؤں میں گرا اور اس طرح سے تڑپا قلب اس طرح سے جاری ہوا کہ زمین سے اٹھ کر لگتا تھا آخر پر تاجدار گورڑا نے غلام حسن سواگ کے ایسے کندھے پر ہاتھ رکھا فرمایا او غلام حسن بس چکر مروے سیا یعنی ایسی پکڑ ہوتی تھی ان کے دل کے اوپر وار کرتے تھے کہ جس طرح چاہتے موڑ لیتے تھے پیر میرے علی شاہ صاحب نے روکا آپ نے فرمایا بس چکر دل پھٹوے سیوں دا تو یہ تھی کرامات اور یہ اللہ کی اور یہ تب ملتی ہیں جب انسان عبادت گزار ہوتا ہے جب وہ روزے رکھتا ہے زکاتیں دیتا ہے حج کرتا ہے جہاد کرتا ہے جہاد بالنفس گناہ سامنے ہے پیسہ سامنے ہے طاقت سامنے ہے جوش سامنے ہے ہر آسائش سامنے ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا لیکن وہ گناہ کیوں نہیں کرتا کہ خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے آخری بات عثمان غنی کے حوالے سے دیکھو اساں پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کو حضرت عثمان دامانی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دی پیران دی مٹی دے برابر منے نے سمجھ آ رہی ہے عثمان دامانی کو ہم خلفۂ راشدین میں جانتے ہیں اور نبی کی صحبت اور نسبت میں سے جانتے ہیں تامستے کوئی بھی شخص عثمان غنی کی توہین کرتا ہے تو صرف مولوی کا کام نہیں کہ وہ ڈیفینڈ کرے صرف پیر فقیر کا کام نہیں کہ وہ ڈیفینڈ کرے بلکہ وہ ہر مسلمان جو نبی سے محبت کرتا ہے کیونکہ آج دور صرف تقریروں کا نہیں ہے سوشل میڈیا کا ہے الیکٹرونک میڈیا کا ہے فیس بک کا ہے ٹویٹر کا ہے جناب واٹس ایپ کا ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن آپ سے اپنے محور کے اندر اللہ سوال پوچھے گا کہ تیرے محور دے اندر جیری چیزاں تو کر سکتا میں کیوں نہیں کیتیا عثمان غنی ذی النورین وہ ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں میں گھر دے وچ بیٹھی ہم تے میرے کریم آقا یہ لیٹے پائے ہیں چارپائی دے ہوتے اور میری چادر گدی پائے ہیں دروازہ کھڑکے سرکار نے پوچھا کون ہے فرمایا ابو بکر صدیق فرمایا آ جاؤ اس کے بعد چلے گئے تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا کون سرکار نے فرمایا پوچھا کون ہے عرض کی یا رسول اللہ عمر ہوں آ کر چلے گئے پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے سرکار نے پوچھا کون ہے عرض کی یا رسول اللہ عثمان ہوں اما عائشہ آدین کہ حضور نے میں کو اپنی چادر دیتی ہے فرمایا تو سیڈ تے لگی من کے سیڈ تے بے اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ تشریف گھنن کوئی تر بیٹھے نن اوئی چلے ہن اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں حضور کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم آئیں تسا لیٹے رہے عمر فاروق آئیں تسا لیٹے رہے عثمان آئیں تسا چادری میں کو دیتی ہے چاہ اٹھی بھی بیٹھے وے کپڑے وے صدھے کیتے وے اندے وچ کیا راز ہے سرکار نے فرمایا عائشہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ حضرت محترم سرکار نے فرمایا اپنی بیٹی رقیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے فرمایا آپ نے پوچھا نا کہ فاطمہ کا جو شوہر ہے وہ میرے شوہر سے بہتر ہے یعنی اپنی ایز اے اولاد
اولاد پوچھا، سرکار نے کو کتنا سنا، تھوڑی دیر سرکار خاموش رہے. حضرت رقیہ نے پوچھا نا تو سرکار خاموش رہے کہ ابا جان یہ بتائے کہ فاطمہ کا جو شوہر ہے وہ میرے شوہر سے بہتر ہے؟ میرے کریم آقا خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد سرکار بولے، سرکار نے فرمایا رقیہ تمہارا جو شوہر ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم عثمان غنی وہ ہیں، عثمان غنی وہ ہیں جس کو سرکار نے فرمایا عثمان کا ہاتھ، صلح حدیبیہ کے مقام پر سرکار نے فرمایا میرا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اور معاہدے کے لیے سرکار نے عثمان کو بھیجا، اور عثمان جب وہاں پر گئے کفار نے کیا کہا، عثمان تو نماز پڑھ دیں، تو طواف کرنے کرچا. اب تربیت مصطفیٰ بول پڑی. آج تم جب بات کرتے ہو نا ابو بکر عمر عثمان و علی پر یا طلحہ زبیر پر یا نبی کے صحابہ پر تو اپنی گریبان کو پہلے جھانکو، تم تربیت رسول پر بات کرتے ہو. تیرے کل ہک لک صحابی نہیں پچدا تے اتھاں ہزاراں دربار بڑھا کے رحمت اللہ علیہ، ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، وہ رحمت اللہ علیہ جو نبی دے نال زندگی گزارے، اسے تم جسے خود رب کہے کہ رب ان پر راضی ہے، تم کہتے ہو نہیں ہم راضی نہیں. حضرات محترم عثمان غنی ذن نورین جس ٹائم اتھا پہنچے نا فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، حضور نے معاہدے واسطے سفیر بڑھا کے بھیجا. اب دیکھنا تربیت رسول کس طرح بولی. انہوں نے کہا عثمان تم نے کوئی عبادت کرنی ہے کر لو لیکن ہم محمد عربی کو یہاں پر نہیں آنے دیں گے. عثمان نے کیا لفظ کہے، یہ نبی کے وفادار صحابی ہیں، نبی کے داماد ہیں. فرماتے ہیں او جھلیو او طواف کیڑا جڑا نبی تو بغیر ہوئے. آپ نے فرمایا پاگلو او نماز کیڑی جری نبی تو بغیر ہوئے، او صفا مروہ کے جھاجرا نبی تو بغیر ہوئے. اب لگاؤ فتوہ، یہ تو نماز تو انفرادی اپنی ذات کی ہے، ہر کسی نے اپنی خود کرنی ہے، لیکن عثمان نے کیا کہا، کہا میں طواف نہیں کرتا جب تک محمد عربی نہیں ہوں گے، میں نماز نہیں پڑھتا جب تک محمد عربی نہیں ہوں گے، میں صفا مروہ نہیں جاتا جب تک محمد عربی نہیں ہوں گے. تو سمجھ یہ لگی کہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ سکھلا دیا کہ اگر تم خدا کی بارگاہ میں بھی سربہ سجود ہونا چاہتے ہو تو پہلے ادب رسول سیکھو، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. رب فرمائے میری نماز بعد وچ پڑھیں، پہلے نبی دا ادب سیکھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کریم کی تعظیم و توقیر کرو، صبح شام میری پاکی بیان کرو. تو دعا کریں نا کہ رب ذوالجلال ساکو نبی دی آل دا بھی غلام رکھے، نبی دے اصحاب دا بھی غلام رکھے، تابی تبا تابین دا بھی غلام رکھے، غوث کتب ابدال دا بھی غلام رکھے، اولیاء کاملین دا بھی، حتیٰ کہ قیامت تک جتنی کاملین ہستیاں ہیں خداوند کریم سب دا ادب کرنے توفیق عطا فرماوے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر گال سمجھ آمیا کیونکہ یہ بات اب بہت لمبی ہو جائے گی. یہ سوال پوچھا گیا ہے، حق پر بات بتا دیتا ہوں. حق پر، حق چاہے وہ ایک گلاس بھی ہے، کسی کا حق ہے وہ حق ہے. بے شک کسی کی سوئی ہے وہ سوئی اس کا حق ہے تو اس کا حق ہے. کہندہ حق نیوے گھن سکدے کہ اور جس کا حق کوئی لے رہا ہو حق لینے والے کو دینے والے کو دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کس کا ہے. تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. سن لو اب یہ بس یہ حق کی بات کرو، ہمسایوں کی بات ہو، بھائیوں کی بات ہو، کسی بھی حق کی، چاہے وہ زمین کی پراپرٹی کا معاملہ ہے، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہے، چاہے بائک کا معاملہ ہے، چاہے گاڑی کا معاملہ ہے، چاہے کسی بھی پراپرٹی جو حق رکھتا ہے وہ حق اس کا ہے. اور حق کے بارے سرکار نے فرمایا تین چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. ایک شرک کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. دوسرا ناحق قتل، جس کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور تیسری چیز کسی کا حق کھانا. جتنے تم عبادت گزار بن جاؤ، الحاج الحافظ بن جاؤ، شیخ الحدیث شیخ القرآن بن جاؤ، لیکن حق کسی کا کھا لیا ہے تو حق معاف نہیں ہوگا. اس لیے یہ تین چیزوں سے خاص طور پہ بچیں کہ
کسی شرک سے، نہ حق قتل سے، اور قبضہ گروپ سے یعنی کسی کا حق کھانے سے، چاہے وہ ایک سوئی کیوں نہ ہو۔ زمین تو بہت بڑی چیز ہے، ایک سوئی بھی ہے، اس کا بھی تم سے سوال لیا جائے گا۔ جس کا حق تھا اس کو حق دینا پڑے گا، آج نہیں تو روز محشر ایک سوئی جتنا حساب بھی تمہارے گلے میں اٹک جائے گا۔ اس لیے دنیا کی لالچ مت کرو، ایک بننے کی لالچ مت کرو، ایک ٹوٹے کی لالچ مت کرو۔ اللہ سے دعا کرو کہ مالک تیری رضا کے لیے میں جس کا حق ہے اسے ادا کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو حق والوں کے ساتھ ہے۔